بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ایسے لوگ ہیں، میں بھی کچھ دیر پہلے یہی عرض کر رہا تھا کہ سمجھتے ہیں ہم پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب جس طرح سونا ہے 7.5 تولے سونے پہ زکوٰۃ ہے، دینی ہوگی، اس سے کم ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن آپ دوسری اس پہ لے جائیں تو 1 تولہ سونا جس کے پاس ہے تو اس کے پاس 52 تولے چاندی سے زیادہ آ سکتا ہے۔ اب سونے کا ریٹ دیکھ لیں کیا ہے اور چاندی کا ریٹ دیکھ لیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پہ زکوٰۃ کیوں، ہمارے پاس تولے کے وہ لمٹ نہیں ہے تو اس لیے ہم پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو 52 تولے چاندی جس کے پاس ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور باقی یہ جو زمین کے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم پہ کتنا عشر ہے، ہم پہ کتنا عشر ہے، تو اللہ تعالیٰ عز و جل جن زمینوں کو بارش سے سیراب کرتی ہے وہ اپنے مال پہ، اپنی فصل پہ 10واں حصہ غربا اور مساکین کو دیں، اور جن کو سیراب کرتا ہے پانی جو قیمتاً ہوتا ہے تو وہ 20واں حصہ اپنے مال سے مساکین اور غربا کو دیں۔ پھر اسی طرح ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مصرف یہ دینا کس کو ہے؟ یاد رکھیں جو سادات ہیں ان پہ زکوٰۃ اور صدقہ نہیں لگتا۔ اگر آپ دیں گے کسی سید کو، زکوٰۃ دے دیں گے یا صدقہ دے دیں گے تو آپ مجرم ہو گئے۔ اگر اس کو پتہ نہیں ہے اور آپ نے اس کو صدقہ یا زکوٰۃ دے دی تو آپ مجرم ہو گئے، گنہگار ہو گئے آپ، کیونکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا میل ہے جو میرے خاندان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی سید کو کبھی بھی زکوٰۃ یا صدقہ یہ کبھی بھی نہ دیں۔ ہاں اگر آپ کسی کو دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ سید ہے تو اس کو بتائیں کہ یہ صدقہ زکوٰۃ ہے، وہ کبھی بھی نہیں لے گا آپ سے۔ لیکن آج کل سارا آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بس آپ دینے میں پرہیز کریں۔ آپ کو اگر پتہ ہے کہ یہ سادات کا گھرانہ ہے، وہاں پہ کبھی بھی، ہاں سادات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز رکھی ہوئی ہے، آپ خامخواہ دینا چاہتے ہیں تو پھر ان کو خمس دیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ 2.5% ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس زر ہے، آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے۔ ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپے 1 سال سے پڑا ہے، اب اس پہ 2.5% زکوٰۃ لازم ہے۔ 1 سال، پورا 1 سال۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس 20 لاکھ روپے ہے اور اس کا جو ہے نا 6، 7 یا 8 مہینے میں وہ خرچ ہو گیا مختلف مصارف میں، اس پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کا خرچ ہو گیا۔ زکوٰۃ صرف اس پہ ہے جو 1 سال تک بندے کے پاس رہتا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے، اور 2.5% زکوٰۃ ہے وہ آپ نے۔ یہ سرمایہ کار جتنے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں کی ہیں، 40واں حصہ رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی ایسے آپ کے گرد و نواح میں سادات ہیں بھی صحیح تو پھر ان کے لیے جو شرع میں ہے وہ ہے خمس۔ زکوٰۃ ہے 2.5% اور خمس ہے 5%۔ آپ اپنے مال حلال سے سادات گھرانے کو یا کسی سید کو آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میں آپ کو اس مد میں دے رہا ہوں، آپ اس کو کہیں گے کہ یہ تحفہ یا ہدیہ ہے، کیونکہ خاندان رسول میں سے ہے وہ۔ اور زکوٰۃ دینے میں بھی بہت احتیاط اور صدقہ دینے میں بھی بہت احتیاط کیا کریں۔ یہ دین اسلام کمال کا دین ہے۔ آپ کسی کو زکوٰۃ دیں، اول خیش ہے، اگر آپ نے زکوٰۃ یا صدقہ دینا تو اول خیش ہے اپنے خاندان میں جو غریب ہے، مسکین ہے، اس کو دیں، پہلا حق اسی کا بنتا ہے۔ لیکن کبھی بھی اس کو یہ نہ کر کے دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے۔
کیونکہ اس کا دل دکھے گا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس کے پاس آج اتنا مال ہے کہ مجھے خیرات دے رہا ہے، صدقے دے رہا ہے، مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے۔ کبھی بھی آپ اس مد میں نہ دیں۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس زکوٰۃ آپ نے دینی ہے 95,510 روپیہ، اب کبھی بھی اس کو ایسے نہ دیں، آپ اس کو 90,000 دے دیں، باقی 5,510 کسی اور کو دے دیں۔ آپ جب بھی اس کو یہ دیں گے وہ سمجھ جائے گا یہ زکوٰۃ کے پیسے مجھے ملے۔ تو دینے میں بھی بہت زیادہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں تاکہ جس کو دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ملامت نہ کرتا رہے، اس کا دل اس بات پہ نہ دکھتا رہے کہ مجھے زکوٰۃ اور صدقے مل رہے ہیں۔ دوسری طرف سے دیکھیں تو وہ آپ کے مال کو بھی پاک کر رہا ہے اور آپ کے لیے جنت کا راستہ بھی صاف کر رہا ہے جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، لوگ لے کے پیسے پھرتے کہ کوئی زکوٰۃ دے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، وہ مشکل وقت ہوگا، نہ کوئی صدقہ لے گا نہ کوئی زکوٰۃ لے گا، مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی۔ آج تو وقت ہے کہ ہمارے ارد گرد اتنے لوگ انتہا کی غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، عبادات میں کمی کوتاہی وہ ہمارے رب کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن حقوق العباد میں اگر اللہ تعالیٰ جل کے بندوں کے حقوق ہم نے پورے کر دیے، یقین کرے رب العالمین اس سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے جب اس کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ زکوٰۃ کا جو ہے نماز کے بعد جو ہے یہ زکوٰۃ کا حکم ہے، نماز کے بعد دوسرا حکم زکوٰۃ کا ہے، کیونکہ اس میں بندوں کی خیر خواہی ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے بندوں کی جو خیر خواہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے لیے دین اور دنیا تمام کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ امام محمد رازی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی مالدار شخص نے پوچھا کہ اتنے بڑے عالم ہو، مجھے ایک چیز بتاؤ، میرا مال ہے بہت زیادہ، کوئی ایسے ذریعہ ہے کہ میں مال قبر میں لے جاؤں ساتھ؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے ذریعہ۔ آپ نے فرمایا ذریعہ ہے، قبر میں لے جا سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کس طرح؟ آپ نے فرمایا تمام جتنا مال ہے تمام اللہ عز و جل کے بندوں میں تقسیم کر دو، غریب مسکینوں میں، کل قبر میں جاؤ گے تمہارا مال مل جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ عز و جل فرما رہے ہیں نا، آخر اچھا کر دو، اللہ تعالیٰ کو اچھا کر دو، اور جو تم اپنے واسطے آخر میں بھیجو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر اور زیادہ ثواب کی شکل میں پاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا مال دو گے کل اتنا ہی وصول کر لو گے، اسے بہتر وصول کرو گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ تو ایک بچے نے کراچی سے جو ہے نا کہا تھا کہ آپ اس زکوٰۃ پہ ضرور کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بیان کریں، کیونکہ زکوٰۃ پہ بیان نہیں ہوتا، مختلف باقی جتنے معاملات ہوتے ہیں اس پہ تو بیان چلتے رہتے ہیں روزمرہ کے معاملات پہ، لیکن ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ پہ بہت کم ایسی بات سنی گئی ہے۔ تو یہ جو چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں کوشش کر کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جن کو نوازا ہے وہ ایک دفعہ کوشش کرے دیکھیں ان کے مال میں کتنے بڑھوتری ہوتی ہے اور ان کی جو قلبی پوزیشن ہے وہ کتنی کلیئر اور صاف ہوتی ہے۔ لیکن شرط وہی ہے کہ جب بھی دینے لگیں تو حقدار ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو دے کے کل سے آج اس کو زکوٰۃ دے کے کل سے کام نکلواؤں گا، نہیں وہ نہیں ہے، وہ غرض والا معاملہ ہوگا۔ جو حقدار ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جو حالت ہے غربت کی،
تو جو جہاں پہ جتنا کمزور ہے، اور جس طرح حکم ہے کہ دائیں ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا کیا ہے، اسی طرح ایک دفعہ دے کے تو دیکھ لیں کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور باقی جو روحانی کیفیت ہے وہ کتنی صاف ہوتی ہے، قلبی حالت کتنی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ارکان اسلام پہ ہمیں مضبوط کرے اور دین کی سوجھ اور فراست عطا کرے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔